السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو، اور میں آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں اور آپ اسی کو ٹی وی پر بھی دیکھیں گے، یوٹیوب پر۔ تو آج ہم ایک خاص ایونٹ کے حوالے سے آج کا جو ایک پاکستان کی تاریخ ایک بڑا واقعہ جو ہے، اور سینٹ کے انتخابات ویسے بھی قومی اہمیت کی حامل ایک چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر آج ایک ایسا انہونا واقعہ ہوا ہے کہ موجودہ حکومت اور حکومتی مشینری اور وزیر اعظم کی کمپیننگ کے باوجود ایک بڑا اپسیٹ سامنے آیا، اور اس اپسیٹ میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ حکومتی امیدوار اور موجودہ وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو شکست دے کر اور کامیاب ہو گئے۔ اور اس کامیابی کو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح سے جو موجودہ حکومت جن نمبرز آف گیم، جو حکومتی نمبرز جن پر حکومت قائم ہوئی تھی، یہ اس نمبرز کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا ایک ہڈنلی جو ہے نو کانفیڈنس بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کمپین کے باوجود اور کل جو ایک زورانہ تھا اس میں 174 افراد کی شرکت، 176 افراد کی شرکت، ایم این ایز کی شرکت کے باوجود رزلٹ بالکل برعکس ہوا، اور حکومتی امیدوار کو 164 اور جو پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 169 ووٹ ملے، اور یہ اس میں 7 ووٹوں کا ضائع ہونا جو ہے وہ بھی ایک معنی خیز بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو پوری زندگی الیکشن لڑتے ہیں اور جنہیں ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی حرمت اور ووٹ کی جو تقدس اور افادیت ہے اس کا پتہ ہوتے ہوئے بھی پھر یہ جو لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، جب انہیں خود ووٹ دینا پڑے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیلٹ پیپر پر جو ہے کیا چیز اور کس نشان کو ٹک کرنے سے یہ ووٹ جو ہے ان ویلڈ ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے کسی امیدوار کے حق میں یا اس کو دوسرے کے خلاف ووٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ پارلیمنٹیرین جن کے ووٹ ضائع ہوئے ہیں یا جن کے ووٹ مسترد ہوئے ہیں، ان کا تو ویسے بھی ان کے حوالے سے بھی ایک لمحہ فکریہ ہی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے جو ہے ووٹ کا استعمال کیا کہ وہ ووٹ کسی کے کام کا نہ رہا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی منظر عام پر آتی رہی ہیں، اور اس سے پہلے 2-3 دن سے جو ہے بہت شدت بھی آئی ہوئی تھی، حکومتی ارکان کی جانب سے جو ہے بہت ریلیکس موڈ کا مظاہرہ بھی کیا جا رہا تھا، یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور حفیظ شیخ ہی جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، اور پھر وزیر اعظم جنہوں نے گزشتہ 2.5 سال میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز کو ملنے کا وقت نہیں دیا، ملاقات نہیں کی، اور وہ 2 دن پہلے انہوں نے اتنے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، تمام اپنے جو یعنی حامی حمایت والے اور جو الائڈ جو تھے جنہوں نے حکومت قائم کرنے میں مدد دی تھی، ان سے بھی ملاقات کی، اپنے لوگوں سے بھی ملاقات کی، اور جن ارکان سے انہیں ناراضگی کا خدشہ تھا ان ارکان کو بھی منانے اور انہیں بھی خوش کرنے کے لیے اپنی تمام تر مسکراہٹیں بکھیریں۔ لیکن یہ جو الیکشن ڈے پر کیا ہوا
یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ، اور یہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ کیا یہ کوئی سنگ میل ہے کسی نئی تبدیلی کا، کیا اس میں کوئی اور میرے ساتھ فوزیہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ اگر مجھے جوائن کر سکتی ہیں تو میں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا. لیکن یہ کہ ہماری گفتگو بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، تو اگر فوزیہ مجھے سن رہی ہیں تو مجھے وہ ایک ریکویسٹ بھی بھیج سکتی ہیں، تو میں ان کو ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. اور ملک نوشیر انجم لنگڑیال صاحب، آپ کا شکریہ. شارق اکرم، آپ کا شکریہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. فوزیہ چغتائی، آپ کا بھی شکریہ. تو یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بظاہر ایک چھوٹا سا الیکشن یا ایک سیٹ کا الیکشن ہے اتنی نشستوں میں، لیکن اس کو ایک سیٹ کا الیکشن نہ قرار دیا جائے، چونکہ یہ الیکشن پہلے بھی اس حوالے سے اہمیت کا حامل تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ وفاقی دارالحکومت کی، اور پھر جنرل سیٹ تھی، کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ نہیں تھی. تو اس کو ایک طرح سے بنیاد بنایا گیا تھا حکومت کی کامیابی اور حکومت پر عدم اعتماد کا ساخشانہ اس ایک سیٹ کو قرار دیا جاتا رہا. تمام تجزیہ نگار، تمام جو آپ کے میڈیا کے لوگ تھے، صحافی تھے، اور جو مختلف جماعتوں کے تجزیہ کار جو اس الیکشن پر تبصرہ کر رہے تھے مختلف چینلز پر، ان سب کی جانب سے جو ہے اس سیٹ کو بڑا اہم قرار دیا گیا تھا. اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں بھی آئیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ سمجھا رہے تھے. پھر ایک مبینہ ویڈیو اور سامنے آئی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے اور صوبائی وزیر، سینئر وزیر ناصر حسین شاہ کی آڈیو بھی سامنے آئی، جس پر تردید بھی کی ناصر شاہ صاحب نے. اور ساتھ ہی جو ہے یہ ابھی تک بہرحال ایک مبہم معاملہ ہے، اور یہ ایک مبینہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو فریق اس سے منحرف ہو یا اس کی تردید کر رہا ہو یا اس سے انکار کر رہا ہو، تو ایسے حالات میں کوئی بات حتمی نہیں ہو سکتی. تاہم جو حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو تھی، انہوں نے اس کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ انہوں نے یہ بتانے کی بھی کوشش کی کہ چونکہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ ان سے رابطے میں آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ گیلانی صاحب کو ووٹ دیں، لیکن اگر ان کی پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی پابندی لگائی گئی تو اس صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا، وہ کس طرح اپنا ووٹ جو ہے وہ حکومتی امیدوار کے حق میں نہیں دیں گے، کس طرح سے اس کو وہ حکومتی امیدوار سے یہ ووٹ بچا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن میں یہاں ایک اہم بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سابقہ اسٹیٹس ہے وہ وزیر اعظم کے منصب پر رہ چکے ہیں، پھر انہیں نااہل قرار دیا گیا اور وہ ایک مدت کے لیے کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ کسی پبلک آفس کے لیے، اس سے پہلے وہ ایک طویل عرصے تک انہوں نے جو ہے وہ قید بھی کاٹی جب وہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی تقرریاں کی تھیں اور اس کے نتیجے میں انہیں جو ہے سزا ہوئی تھی. اور وہاں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، چاہے یوسف سے سزا. تو گیلانی صاحب کے پاس پارلیمنٹ کا اور آفس، پبلک آفس کو ہولڈ کرنے کا ایک تجربہ ہے، اور سیاستدانوں میں جو بنیادی خامیاں اور جو بنیادی نقائص ہوتے ہیں ان سے تو کسی بھی سیاستدان کو ہم مبرہ قرار نہیں دے سکتے، وہ کم و بیش سب میں ہی ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جو
آج کے دوست ہوتے ہیں وہ کل کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور جو کل کے دشمن ہوتے ہیں وہ آج کے دوست ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے موجودہ اتحاد کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ کل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن آج وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہ دوستی اور یہ جو ساتھ ہے، اس کو حکومت کے تناظر میں اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن جو ہے وہ صرف ایک سینیٹر کا الیکشن نہیں رہ جاتا، بلکہ اس الیکشن کے آگے کے جو نتائج ہیں، جو آگے کی جو صورتحال ہے، وہ کچھ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اور وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک بھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جب دونوں کی نشستوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ان کے الائیڈ جو ساتھی ہیں، پارٹیاں ہیں، جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور ان کے ووٹس کو اور ان کی نشستوں کو جب کیلکولیٹ کیا جائے گا تو پی ٹی آئی کی نشستیں اس کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ کم قرار پائیں گی، بلکہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو ہم چیئرمین سینٹ کی پوزیشن پر بھی دیکھ سکتے ہیں آگے جا کر، اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک تبدیلی یا ایک بڑی جو ہے وہ ہلچل مچ گئی ہے، اور ایک طویل عرصے تک خاموشی اختیار کرنے والے سابق صدر آصف زرداری صاحب، جن کے بارے میں ان کے حامیوں کا ہمیشہ یہ نعرہ ہوتا ہے ایک زرداری سب پر بھاری، تو آج انہوں نے لب کشائی بھی کی ہے۔ وہ سینٹ کا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی بھی آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کہا، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ 5 ووٹوں کی برتری نہیں، یہ 20 ووٹوں کی برتری تھی جو کسی طرح سے 5 ووٹوں پر آ گئی، تو اس کی کوئی کچھ مجبوریاں ہوں گی ان لوگوں کی جنہوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے یا جنہوں نے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی تھی۔ لیکن آگے جا کر یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اگر یہ رابطے حکومتی حلقوں سے حزب اختلاف میں قائم رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو حزب اختلاف ایک نو کانفیڈنس بھی موو کر سکتی ہے، اور یہ نو کانفیڈنس اگر اسی صورتحال میں اس انتخاب کے اس اسلام آباد کی سیٹ کے تناظر میں اس نو کانفیڈنس کو اگر دیکھا جائے تو آگے سے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اپنا دفاع کر پائے گی۔ اور ویسے بھی ایک بات ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم بہت اصول پسند اور بہت دیانت داری کا ان کا دعویٰ بھی ہوتا ہے، اور ان کی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کی جو بہت فضائل اور اس کے جو بڑے وہ یعنی کہنا چاہیے ثمرات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور ویسٹرن ڈیموکریسی میں لوگوں کے ضمیر کی اور اس کی بھی بہت مثالیں وہ ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں۔ تو ویسٹرن ڈیموکریسی میں اگر اس طرح کا کوئی اپسیٹ کبھی ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ لیڈر جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو خود سرنڈر کر لیتا ہے، اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اب اس پہ پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی آگے، اس کو تو ہم جو ہے پریڈکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہاں ویسٹرن اور ایسٹرن سے زیادہ جو ہے مفادات کی سیاست ہوتی ہے۔ مفادات جب مد نظر ہوں اور پرائرٹی پر ہوں تو اس صورت میں بہت سارے اصولوں سے روگردانی بھی کی جاتی ہے، اور بہت سارے اصول جو ہیں وہ پس پشت بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج کا جو معرکہ تھا اس میں نہ صرف یہ کہ
سیاست کے طالب علموں کو بلکہ ان ماہرین کو جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان سب کو حیران کیا، اور زرداری صاحب کی جو فہم و فراست کی سیاست یا مفاہمت کی سیاست، جسے وہ خود بھی کہتے رہے ہیں اور ان کے حامی بھی کہتے رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میڈیا بھی کہتا رہا ہے کہ ان کی مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ بہت سے لوگوں پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ تو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار یوسف رضا گیلانی کو جو کامیابی ملی ہے اس میں مفاہمت کی سیاست کا کہیں نہ کہیں دخل ہے، کہ جہاں کل صوبائی اسمبلی میں سندھ کی پی ٹی آئی کے 2 ارکان اسمبلی نے کھل کر میڈیا سے یہ بات کہی کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ووٹ ان کا حق ہے آزادی سے دینے کا اپنے ضمیر کے مطابق، تو وہ ان امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے جو ان کی پارٹی کے ہیں لیکن وہ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو ووٹ وہ نہیں دیں گے۔ اور ایک ناخوشگوار واقعہ بھی کل سندھ اسمبلی میں پیش آیا، جس کی تفصیلات آپ سب لوگ جو ہے میڈیا پر دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف دیکھنے کو مجبور کرتی ہیں کہ کوئی ایسی تبدیلی یا کوئی ایسا اپ سیٹ یا کوئی ایسا نظام وضع ہو رہا ہے جو آگے کوئی نئی راہ دکھاتا ہے یا دکھانے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ جوں کا توں رہے، پیٹرول اپنی جگہ بڑھتا رہے، چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے، آٹا اپنی جگہ بڑھتا رہے، اور لوگوں کے جو زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی رہی ہیں وہ اور آگے کی طرف جاتی رہیں۔ یہ تسلسل بھی جاری رہ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ان پسپائیوں اور ناکامیوں کو ریئلائز کر لے، اور بجائے پچھلوں پر ہر جرم کا پردہ ڈال کر ہر جرم کی جو ہے وہ اعادہ کرتے ہوئے اور مہنگائی بھی کرتی رہے، اور لوگوں کی زندگی میں دوائیوں کی قیمتیں بڑھاتی رہے، پیٹرول کی قیمت بڑھاتی رہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بڑھاتی رہے۔ تو اگر حکومت اب ان چیزوں کو ریئلائز کر لے کہ 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، 100 دن میں تبدیلی کا نعرہ اور 100 دن میں ملک کی قسمت بدلنے کا، اور 1 ماہ میں جو ہے وہ ہر چیز اسٹریم لائن کرنے کا، اور 5 سال اور 10 سال پہلے کی قیمتیں بحال کرنے کے جو دعوے اور جو نعرے لگائے گئے تھے، شاید ان پر اب آگے اگر یہ 2.5 سال کنٹینیو ہوئے رہتے ہیں تو ان پر عمل کر کے اگر عام آدمی کو اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد بنانے کی طرف توجہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکمت عملی ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کی حکمت عملی ناکام ہونے کی صورت عام آدمی کا آپ پر اعتماد، حکومت پر اعتماد ہونا ہے، اور حکومت جس تواتر سے مہنگائی کی سطح بلند کرتی جا رہی ہے اس سے عام آدمی کا اعتماد بحال ہونے یا قائم ہونے کے بجائے ختم ہوتا جا رہا ہے، اٹھتا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت عبادت ریاضت کے اعتبار سے نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مفلسی پر ترس کھا جاتا ہے، اور یہ مفلسی پر جب مفلس کی آہ اور مفلس کی جو دعا ہے وہ کبھی کبھی عرش ہلا دیتی ہے۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آج کی اس تبدیلی کو
اس تناظر میں نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ ساری زندگی 70 سال میں جو لیاقت علی خان کے بعد اور اس کے بعد وزرائے اعظم کی مسلسل 2 4 6 ماہ کے اندر تبدیلیوں کے بعد اسکندر مرزا نے جس خرابی کی بنیاد اس ملک میں رکھی تھی اور جس طرح سے اس ملک کی جو ہے وہ سیاسی نظام کو، سیاسی اسٹرکچر کو تباہ کیا گیا تھا، اس کے بعد حکومت عوامی ہو یا فوجی، دونوں ہی طرف سے عام آدمی کی صورتحال میں کوئی بہتری جو ہے اس طرح سے نظر نہیں آئی جس کی ایک توقع تھی کہ جب یہ ملک بنے گا، جب ہندوستان سے آزاد ہو کر پاکستان بنے گا تو پاکستان کا ہر شہری جو ہے سکھ، چین اور آزادی کا سانس لے گا اور اسے ڈور اسٹیپ پر ہر وہ چیز میسر ہوگی جو ایک انسان کی، ایک شخص کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب 73 یا 72 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ وہ بنیادی ضروریات اور بنیادی سہولیات بجائے آپ کے ڈور اسٹیپ پر آنے کے آپ سے اتنی دور جا رہی ہیں کہ ہر شخص، چاہے اس کا تعلق متوسط طبقے سے ہو یا انتہائی غریب طبقے سے ہو یا متمول طبقے سے ہو، وہ کہیں نہ کہیں پریشانی کا شکار ہے، اور اگر صرف مزے میں ہے، سکون میں ہے اور خوشحالی میں ہے تو یا تو وہ لوگ جو سیاست میں ہیں، چاہے وہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہوں یا حزب اقتدار سے، یا وہ لوگ جو مختلف اشیاء خورد و نوش کے تاجر اور صنعت کار اور بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، انہیں ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کروڑوں اور اربوں روپے کا ایک ہی دن میں، ایک ہی رات میں فائدہ پہنچ جاتا ہے کہ جب ایک 24 گھنٹے کے بعد یا کسی وقت جو قیمتیں ہیں وہ 10%، 5% سے لے کر 50% تک خود بخود بڑھا دی جاتے ہیں، پرائس کنٹرول کی کوئی میزان، کوئی پیمانہ کچھ نہیں ہو، تو اس صورتحال میں عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اور اس کو حکومت کو اب عام آدمی کی صورتحال پر توجہ دینی چاہیے۔ سیاست ہو بھی چکی ہے، سیاست ہوتی بھی رہے گی، لیکن سیاست عوام کے دم پر ہی اور عوام کے ووٹ پر ہی اور عوام کی جو طاقت ہے اسی کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ تو اگر حکومت عوام کو ریلیف پہنچائے گی تو ممکن ہے کہ جو تبدیلیاں ایک دیکھنے میں آ رہی ہیں یا جن کا ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے، شاید وہ اس طرح سے نہ ہو، اور یہ باتیں بہت سی تھیں جو میرے آج کے الیکشن کے نتیجے کے بعد ذہن میں تھیں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں اور آپ سے گفتگو کی جائے، اور ملک کی خوشحالی، ملک کے مستقبل میں آگے ترقی کی طرف سفر کی جانب دیکھنے کی ضرورت کو محسوس کیا جائے، اور اس میں ان تمام لوگوں کا کوئی نہ کوئی ایک سائلنٹ کیریکٹر ہوتا ہے، ایک بہت خاموش کردار ہوتا ہے، جو لکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، اور سوچنا جو ہے وہ زندگی ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کا
اختتام کروں گا کہ میں ایسے لوگوں کو زندوں میں کیا شمار کروں، میں ایسے لوگوں کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔